بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثاروں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر نڈھال ہو چکے ہیں، لیکن شجاعت حیدری کی جھلک اب بھی چہرے پر چمک رہی ہے۔ شیر خدا کے شیر اپنے تمام اثاثے لٹانے کے بعد خود گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب رکاب تھامتی ہیں۔ یزیدی لشکر جب تلوار حیدری کو میدان میں دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ ہلچل مچ جاتی ہے۔ ہر کوئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آنے سے ڈر رہا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ میدان میں کون اترا ہے۔ سبھی نے پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن رکھا تھا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، لیکن ان بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ ہر کوئی دربار یزید میں اونچا مقام اور انعام و اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن تاریخ نے ایسی بزدل فوج کبھی نہ دیکھی۔ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ شاہ سوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا۔ شجاعت حیدری کے وارث کو دیکھ کر یزیدی فوج نے نہ صرف انفرادی جنگ بند کر دی، بلکہ حملہ کرنے کی بھی کسی کی جرأت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ وہی شاہ سوار ہے کہ جن کے بچپن میں ہی ان کی شہادت کی خبریں عام تھیں۔ ایک بار جبرائیل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ وہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے اور حضور علیہ السلام کی گود مبارک میں بیٹھ گئے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مقام شہادت بھی بتایا اور مٹی بھی پیش کی۔ اب حال یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بزدل فوج دور سے ہی تیر چلا رہی ہے کہ کہیں اگر یہ ہمارے قریب آ گئے تو ہم بچ نہیں پائیں گے۔ لیکن شیر خدا نے وہاں بھی دعوت حق دی اور سب کو راہ راست پر آنے کی دعوت پیش کی، لیکن کسی نے بھی آپ کی بات پر کان نہیں دھرے اور سردار نوجوان اہل بہشت پر تیروں کی بارش ہونے لگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگ چکے ہیں۔ شمشیر حیدری پر پورا لشکر یکبارگی حملہ آور ہوتا ہے۔ خوف کے مارے فوجیوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں۔ سینکڑوں یزیدی فوجی جہنم واصل ہو چکے ہیں کہ اچانک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کی آواز آئی اور آپ نے تلوار روک دی اور نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب شمر کے جوش دلانے پر پیچھے سے ایک ایسا وار کیا گیا کہ تلوار کلام مبارک کو کاٹتی ہوئی سر تک جا پہنچی اور خون کا ایک فوارہ نکل پڑا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر تلواروں، نیزوں اور تیروں کے زخم بڑھتے گئے، لیکن پھر بھی کسی کی ہمت نہ تھی کہ شجاعت کے اس کوہ گراں کو شہید کر سکے۔ شمر ملعون کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات کر دی۔ خولی بن یزید نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شقی القلب بدبخت اور ذلیل سنان بن انس آگے بڑھا اور انعام و اکرام کے لالچ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ملعون ابن زیاد کے حکم پر تمام سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے اور جسم عطر کو گھوڑوں کے ٹاپوں تلے پامال کیا گیا۔ شہادت حسین تاریخ انسانی کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ پیغمبر کے پیروکاروں نے ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر کے ان کا سر اقدس نیزے پر سجایا۔ یہی نہیں، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں اور اصحاب حسین کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنا کر انہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نواسۂ رسول حسین ابن علی اور ان کے 72 جانثاروں کے خون سے کربلا کی ریت ہی سرخ نہیں ہوئی، بلکہ اس سرخی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
بیان کرتے ہیں کہ نہ صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر دنیا روئی بلکہ زمین و آسمان نے بھی آنسو بہائے۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ نواسہ رسول کی شہادت کے وقت بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون ہی نکلا۔ شہادت حسین کے بعد ملک شام میں بھی جس پتھر کو ہٹایا جاتا اس کے نیچے سے بھی خون کا چشمہ ابل پڑتا۔ محدثین کا کہنا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد سید زادیوں کو قیدی بنایا گیا۔ اب اسیران کربلا کا قافلہ شہیدوں کے سروں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر کربلا کی تپتی ریت پر سید زادوں کے جسم بغیر سروں کے بے کور و کفن پڑے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے 3 دن بعد 13 محرم کو قبیلہ بنی اسد کی خواتین دریائے فرات پر پانی لینے آئیں تو انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو بکھرے دیکھا تو سب کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ واپس گھروں کو لوٹیں اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں فرات کے کنارے بکھری پڑی ہیں، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مرد ان کے ساتھ میدان کربلا پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کی۔ سب جنازے پڑھنے کے لیے تیار تھے کہ اتنے میں ایک گھڑ سوار شخص آیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ساتھ لپٹ گیا۔ اس کا رعب و دبدبہ اتنا تھا کہ اس کے لیے مصلی خالی کر دیا گیا۔ اس شخص نے نماز جنازہ پڑھایا اور پھر ایک ایک جسم کو نام پکارتے اور دفن کرتے رہے۔ سب سے آخر میں حضرت عباس کو دفنایا گیا۔ جب وہ گھڑ سوار جانے لگا تو قبیلہ بنی اسد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب ملا میں علی بن حسین ہوں۔ یہ کہہ کر چل دیے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نبی آخر الزماں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر اپنی جان نثار کرنے والے بن جائیں۔ اس واقعے کے درج ذیل حوالہ جات ہیں: جریر طبری، تاریخ الامم والملوک، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 335، ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 189۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔